تو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ہم بندے ہیں۔ روز قیامت اگر اللہ پاک کچھ بھی عذاب نہ فرمائے تب بھی اپنا یہ گناہ گار وجود لے کر اللہ کے حضور حاضر ہونا اور اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، کتنی شرمندگی ہے اس میں ہے۔ شرمندگی کے لیے ہی کافی ہے کہ گناہ گار بدل لے کر رب کی بارگاہ میں، رب کی عدالت میں ہم حاضر ہوں گے۔ روایت میں ہے روز قیامت ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے میرے بندے، تو نے فلاں دن فلاں فلاں گناہ کیا تھا، کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میں تیرے اعمال پر اطلاع رکھتا ہوں؟ مجھے پتا تھا جو کچھ تو کر رہا تھا۔ کیا تو نے میرے دیکھنے کو عام لوگوں جیسا ہلکا جانا؟ کیا تجھے مجھ سے اور میرے فرشتوں سے بھی حیا نہ آئی؟ کیا تجھے میری پکڑ سے بھی ڈر نہیں لگا؟ اے میرے بندے، کیا میں نے تمہیں ٹھنڈے پانی کی نعمت نہیں دی تھی؟ کیا تیرے جسم کو طاقت عطا نہیں کی تھی؟ اس کے باوجود تو نے میری نافرمانی کی۔ بندہ جب یہ فرمان سنے گا نا، شرم سے پانی پانی ہو جائے گا، پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، عرض کرے گا، اے اللہ پاک، مجھے تجھ سے حیا آ رہی ہے، میرے لیے اس شرمندگی سے یہ آسان ہے کہ مجھے آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب غور فرمائیے کہ ہماری زندگی کس قدر قیمتی ہے۔ یہی مختصر سی زندگی اگر ہم نیکیوں میں گزار لیں تو جنت کے حقدار بن جائیں، اور اگر ہم ایسا نہ کر پائے، زندگی کے یہ قیمتی لمحات فضولیات یا گناہوں بھرے کاموں میں گزار دیے اور اس کے سبب جہنم کے حقدار بن گئے، روز قیامت پکڑ کر لی گئی، تو خود سوچیے کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہی وہ خسارہ ہے جس کے بارے میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، بے شک آدمی ضرور خسارے میں ہے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، زندگی کے ایک ایک لمحے، ایک ایک منٹ، بلکہ ایک ایک سیکنڈ کی ہم قدر کریں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یعنی ہمارا ساز و سامان، مثلاً عزت، ترقی، کامیابی، عروج وغیرہ، یہ سب تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ اور پھر مصیبت تو یہ ہے کہ ہمیں اس نقصان کا احساس بھی نہیں ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے، آخرت خراب کر رہے ہیں۔ ایک تو نقصان ہے نا، پھر نقصان کا احساس نہ ہونا، یہ اس سے بڑا نقصان ہے۔ کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، تو یہ ہے وہ خسارہ جس کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا ان الانسان لفی خسر۔ ہمیں اپنے نقصان کا احساس تک نہ ہو، یہ خسارہ در خسارہ ہے، اور انسانوں کی اکثریت اس خسارے سے دوچار ہے۔ ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم گناہوں اور فضولیات میں مشغول ہو کر اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، کیسی عظیم جنت سے محرومی اور کیسے ہولناک عذاب کے حقدار بن رہے ہیں۔ کاش ہمیں یہ احساس ہو جائے، کاش ہم اس خسارے سے بچنے والے بن جائیں۔ کیسے ہم اس خسارے سے، نقصان سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ تین کام ہیں کہ بندہ مومن ہو، نیک کاموں میں مصروف رہتا ہو، حق اور صبر کی تلقین کرنے والا ہو، ایسا شخص نقصان سے بچ سکتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزارنے، اپنے وقت کا درست استعمال کرنے کے لیے اپنا کوئی اسکیجول بنائیں، اپنی زندگی کو کسی سسٹم میں لائیں، جدول بنائیں، جیسی بھی آپ کی مصروفیات ہیں اس کے لحاظ سے اپنی سہولت کے مطابق اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں۔ پھر ان تین پہلوؤں سے اس ٹائم ٹیبل کو پرکھ لیں کہ ہمارے شیڈول میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا کام شامل نہ ہو جو ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ ہر قسم کا جھوٹ، چھوٹا بڑا گناہ، بالخصوص گانے باجے سننا، فلم ڈرامے دیکھنا، سوشل میڈیا کا بے جا استعمال، بد نگاہی، غیبت، چغلی، جھوٹ، بری صحبت، بد مذہبوں اور دین
بیزار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، ان کا لٹریچر پڑھنا، یہ سب وہ کام ہیں جو ہمارے ایمان کو کمزور کرتے ہیں۔ ہمارے جدول میں ان میں سے کوئی چیز شامل نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز ہے کہ کوئی فضول چیز نہیں ہونی چاہیے ہمارے ٹائم ٹیبل کے اندر۔ جو بھی کام ہمارے جدول میں شامل ہیں وہ دینی اور دنیاوی لحاظ سے فائدہ مند ہی ہونا چاہیے، بلکہ کسی عاشق رسول مفتی صاحب کی خدمت میں اگر حاضر ہو جائیں اور اپنی موجودہ کیفیت بتا کر پوچھ لیں کہ اس وقت مجھ پر کون سے علوم فرض ہیں، کیونکہ ہر انسان پر اس کی موجودہ حیثیت حالت کے مطابق کچھ نہ کچھ علوم فرض ہوتے ہیں۔ اب جیسے جس پر نماز فرض ہے، اب اس کو نماز کے بارے میں سیکھنا فرض ہو جاتا ہے۔ جس پہ روزہ فرض ہوا اس کو روزوں کے متعلق سیکھنا فرض ہو گیا۔ جو صاحب نصاب ہوا اب اس کے بارے میں زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل سیکھنا اس پہ ضروری ہو گئے۔ تو ہمیں اپنی کیفیت بتا کے کہ میری یہ کیفیت ہے، شادی شدہ ہوں نہیں ہوں، اس کے بعد اب شادی شدہ ہے تو شادی کے معاملات وغیرہ اس کے سیکھنا واجب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ اپنی روٹین کا حصہ پھر ان چیزوں کو بنا لے کہ کیا مجھے سیکھنا ہے، کون سے فرائض و واجبات سیکھنے ہیں، کون سا علم میرے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ نیک کام، مثلاً صدقہ و خیرات، والدین کی خدمت ہے، غریب و مسکینوں کی مدد ہے، ذکر و درود کی کثرت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، نفل نمازیں پڑھنا ہے، نفل روزے رکھنا وغیرہ، جو کام ایمان کو مضبوط کرے اس کو اپنے جدول میں شامل کر لیں۔ تیسری چیز ہے اپنے جدول میں نیکی کی دعوت دینے کو خصوصی طور پر شامل کیجیے۔ اگر آپ درس و بیان کی صلاحیت رکھتے ہیں تو درس و بیان کیا کریں، گھر میں، گلی میں، محلے میں، جہاں بھی موقع ملے نیکی کی دعوت دیتے رہیں، برائی سے منع کرتے رہیں، اس کی عادت بنا لیں، یہ مفت کا ثواب ہے۔ تو اگر ہم ان تین پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کر اپنا شیڈول بنائیں اور اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور اللہ نے چاہا تو ہم نقصان اٹھانے سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ